بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، اس سے پہلے والے سبق میں ہم شادی بیاہ کے متعلق بدعات اور رسومات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس کا بقیہ سبق کا حصہ ہم آج پڑھیں گے۔ منگنی یا شادی کے موقع پر مٹھائی اور کپڑوں کا لین دین۔ عموماً ایسے مواقع پر مٹھائی اور کپڑے وغیرہ دینے کو لازم سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو ملامت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ملامت کے خوف سے غریب آدمی قرض لے کر یا ناجائز طریقوں سے کما کر ان رسموں کو پورا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ نیز یہ چیزیں قرض سمجھ کر دی اور لی جاتی ہیں، پھر دوسرے موقع پر واپس کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی رسموں سے احتراز لازم ہے، یعنی ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر کہیں مذکورہ قباحتیں نہ ہوں اور حسب استطاعت رسم سے مجبور ہوئے بغیر خوشی سے ایسا کیا جائے تو پھر جائز ہے۔ یعنی اگر ویسے ہی خوشی کے طور پر کسی کو کچھ دے دیا جائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اگر رسومات کی مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کام کیے جائیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ رسم جہیز کی شرعی حیثیت۔ شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں۔ اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا مانے یا لڑکی کو تانا دے، اور نہ یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے۔ مگر آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے لازم سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ قرض لے کر دینا اس کی دلیل ہے۔ اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نتیجہ یہ کہ غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا وبال جہان بن گیا ہے۔ یعنی جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، قرض اٹھائیں گے اور دوسروں کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو سکیں گی تو وہ ان کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جہیز کے مفاسد۔ موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین ایک دوسرے کو تحفے اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے، اس میں درجہ قباحتیں عموماً پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے۔ نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ لڑکے والے بڑی جرات اور بے باکی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، اتنا نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ گویا جبرن وصول کرتے ہیں اور جبرن وصول کیا ہوا مال حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں ہے۔ معلوم نہیں ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کا ذمہ دار اور منتظم اعلیٰ شوہر کو بنایا۔ بیوی کا نفقہ، خرچہ اور گھر کے تمام اخراجات، چاہے کھانے پینے کے ہوں یا رہنے سہنے اور پہننے کے ہوں، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ دینے والے کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے ہوتی ہے اور اپنی بڑائی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور و نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے اسے دیکھنے آتی ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے بھی لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسے شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی نیت سے یا اپنی واہ کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ جائز بھی ہو تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تاکہ لوگ سن کر یا دے کر اس کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ سب کے سامنے ذلیل ہو۔ نمبر 3 ہے، اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، مگر حج نہیں کرواتے۔ اس طرح بعض لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت سے لڑکی کو مالک بنا دیا جائے تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور اگر والدین کی ملکیت میں ہو تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ایک جہیز کی رسم کا گناہ اور دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ نمبر 4، اس کبیر رسم کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے لڑکی کی شادی
وبال جان بن گئی۔ وہ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس من گھڑت ضرورت کے لیے زکوٰۃ و صدقات مانگتے پھرتے ہیں۔ بلا ضرورت مانگنا حرام ہے اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ نمبر 5، مطلوبہ مقدار مہیا نہ ہونے کی بنا پر رشتہ دینے کے بعد نکاح کرنے، بلکہ بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمریں 30 40 سال تک ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ عزت و عفت محفوظ رکھنے والی لڑکیاں گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں یا نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں، بلکہ بعض کو مختلف جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اصول حفظان صحت کے لحاظ سے بھی شادی میں زیادہ تاخیر صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے خطاب کرتے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: 1 نماز جب اس کا وقت آ جائے، 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، 3 بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی جبکہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائیں تو نکاح کر دے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہ کیا جائے اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے والدین کو جلد از جلد جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دی جائے، اس سے پہلے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہوں۔ نمبر 6، جہیز کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی خاندانوں میں بیوی آتے ہی اپنی برتری جتانا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میرا محتاج ہے، چارپائی سے لے کر کھانے پینے کے برتنوں تک میں لائی ہوں، میرے آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آخرکار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی سے محبت کی بنا پر دے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگ ذرا غور کریں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سوچئے، بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک اور شادی سے لے کر مرتے دم تک محبت رہے گی، یہ شادی کے بعد ختم ہو جائے گی، تو شادی کے وقت محبت کا ایسا جوش کیوں اٹھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جہیز کی رسم میں مروج طریقے سے ہی ضرور پوری کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ تانے دیں گے بیٹی کی شادی تھی یا جنازہ۔ اگر واقعتاً آپ محبت کی وجہ سے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اظہار محبت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، مثلا اسے جائیداد میں شریک کر لیں، کارخانہ یا تجارت میں شریک کر لیں، بالفرض اگر اسی وقت دینا ہی ہے تو نقدی کی صورت میں دیں تاکہ وہ جہاں چاہے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے۔ نسخہ محبت، بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں اگر جہیز زیادہ لیں گے تو شوہر خوش ہوگا، محبت بڑھے گی، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ جس محبت کی بنیاد مال و دولت پر ہو وہ عارضی اور چند دن کی ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً شوہر کو اپنا بنانا ہو، زندگی بھر اس کی محبت حاصل کرنی ہو اور مرتے دم تک گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو شریعت کی مکمل پابندی کی جائے۔ شوہر جو کچھ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے فرمائش نہ کی جائے۔ شوہر اگر غریب ہے لیکن دل میں استغنا پیدا کیا جائے اور شوہر کی اطاعت کو لازم سمجھا جائے، شوہر کی راحت اور آرام کا خیال رکھا جائے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور قدر پیدا فرما دیں گے۔ اب سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ساتھ عشق و محبت کے بلند باغ دعوے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں تو انہی کی اقتداء کا حکم ملا ہے، آخر وہ بھی ان مراحل سے گزرے تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، ان کی بیٹیوں بہنوں کی بھی شادیاں ہوئیں، ان حضرات کا بھی داماد سے واسطہ پڑتا تھا، کیا وہ بھی اس رسم کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا وہ جہیز کو نکاح کا حصہ سمجھتے تھے؟ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھ لیجئے کہ کتنی سادگی سے انجام پائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کی رخصتی کتنی سادگی سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لختے جگر کو جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ خود بھی ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بھی شادیاں کروائیں، لیکن کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی نے جہیز دیا ہو۔ اس کے برعکس
مہر ادا کرنے کی تاکید پر بہت سی احادیث ہیں اور شریعت نے اسے قرض قرار دیا ہے۔ آج کل مسلمان یہ فرض ادا کرنے کا اہتمام تو نہیں کرتے، عموماً بیویوں سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے یا بیوی مروت میں آ کر معاف کر دیتی ہے جبکہ وہ معاف کرنے پر دل سے راضی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہ حق ادا کرنا شوہر کے ذمہ بدستور باقی رہتا ہے۔ پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور جہیز کی مروجہ لعنت کے خلاف بھرپور تحریک چلانی چاہیے اور اپنے والدین کے سامنے اس کی قباحتیں بیان کریں، انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ جہیز کے بغیر شادیاں کرنے کو رواج دیں تاکہ اس بری رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ نیوتا کی کبھی رسم، بعض جگہ یہ دستور ہے کہ شادی کے موقع پر کھانا کھانے کے بعد لوگ پیسے دیتے ہیں، دینے والوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے ہیں۔ جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کچھ روپے بڑھا کر یہ رقم واپس کی جاتی ہے۔ انتہائی کبھی بری رسم اور سودے بازی ہے۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان سے قیمت وصول کرنا عقل اور غیرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں درجن برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ رقم جبرن وصول کی جاتی ہے۔ اس طور پہ نہ دینے والے کو ملامت کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے اور کسی کی دلی خوشی کے بغیر جبرن مال لینا، وصول کرنا، استعمال کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، یہ رقم قرض سمجھ کر وصول کی جاتی ہے، حالانکہ بلا ضرورت قرض لینا منع ہے۔ نمبر 3، اس قرض کو دوسرے موقع پر اضافے کے ساتھ واپس کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ اضافہ سود کے حکم ہے، یعنی اس نے ہماری بیٹی کی شادی پر 10,000 دیا تو ہم اس کی بیٹی کی شادی پر 15,000 دیں گے، اضافے کے ساتھ دیں گے۔ اگر اضافے کے ساتھ واپس نہ کی جائے تو اس پر بھی باتیں بنائی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ نمبر 4، قرض سے متعلق حکم یہ کہ جب بھی استطاعت ہو ادا کر دیا جائے، اگر زندگی میں نہ ادا کیا گیا تو مرنے کے بعد ترکے میں سے ادا کیا جائے، لیکن نیوتا کی رقم مرنے کے بعد ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بوقت نکاح دلہن کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجنا، لڑکی کا ولی اس کا والد، دادا یا بھائی ہوتا ہے۔ اگر لڑکی پہلے سے اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہے تو نکاح کے وقت لوگوں کو دلہن کے پاس بھیج کر اس کی رضا معلوم کرنا ضروری نہیں، بالخصوص جب وہ غیر محرم ہوں تو یہ انتہائی بے حیائی اور قبیح فعل ہے۔ اگر حکومت کے کسی قانون کی وجہ سے وکالت نکاح کے گواہ بنانا ضروری ہو تو یہ کام نکاح سے پہلے کیا جائے اور محرم افراد کو وکیل اور گواہ بنایا جائے۔ نکاح کے وقت اس کا اہتمام محض ایک لغو رسم ہے، ایک فضول رسم ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کے پاس غیر محرموں کو بھیج دیا جائے اس کی اجازت لینے کے لیے۔ نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر، ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح ہونے کے بعد بلا وجہ رخصتی میں تاخیر کرنا انتہائی بری رسم ہے، اس لیے نکاح کے بعد رخصتی حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے۔ جوان لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکی لڑکا جب ان کا مناسب رشتہ جوڑ مل جائے۔ دور حاضر میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی شادی کرانے میں والدین محض مال کی ہوس اور غیر شرعی دنیوی مصلحتوں کی بنا پر بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کی عمریں 40 سال ہو جاتی ہیں اور اس ظلم کے نتیجے میں بعض غیر فطری طریقوں سے اپنی خواہش کو تسکین دیتے ہیں، بعض نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں، بعض سلیم الطبع یعنی نیک طبیعت کے لوگ، دیندار ذہن رکھنے والے اگر برائی سے بچ بھی جائیں تو کڑتے رہتے ہیں جس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے اور مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ غرض حب دنیا کی محبت کے مہلک مرض میں مبتلا والدین اس طرز عمل سے لڑکے اور لڑکیاں مختلف برائیوں اور جنسی بے رویوں کا شکار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں اور والدین کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں، مگر ہوش پرست والدین اپنی خود ساختہ معیار کا رشتہ نہ ملنے کا فضول عذر پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر شادی میں بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہوگی تو حدیث کے مطابق اس گناہ میں اس کے والد بھی شریک ہوں گے۔ اگر والدین مال و دولت اور دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز ہو کر محض دینداری کو پیش نظر رکھیں تو ایسے رشتے بہت آسانی سے میسر آ سکتے ہیں جو دنیا میں چین و سکون کا ذریعہ ہوں گے اور ان کے اولاد کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ تو اس لیے جب مناسب رشتہ مل جائے، بہتر رشتہ مل جائے تو اس سے بہتر کی تلاش میں جو پہلے والا رشتہ ہے اس کو نہ ٹکرایا جائے اور اپنی اولاد کا خیال رکھا جائے اور ان کو دنیاوی برائیوں سے بچایا جائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔